تقریباً نصف رات کے بعد سلطان نے اپنے خیمہ کے باہر کھڑے غلام کو آواز دی، حسن! اس نے پانی کا لوٹا اور خرمچی اٹھائی اور خیمہ میں داخل ہو گیا۔ ایرانی بادشاہ بڑی حیرت سے اپنے خیمہ کے پردہ سے یہ منظر دیکھ رہا تھا اور ساتھ ہی ساتھ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے غلام حسن کا باہر آنے کا منتظر بھی تھا۔ جیسے کوئی سوال اس کو بے چین کیے ہوئے تھا۔ جیسے ہی حسن سلطان کے خیمہ سے باہر نکلا، ایرانی بادشاہ نے اسے بلایا اور پوچھا، جب سلطان نے تمہیں آواز دی حسن، تو تمہارا حق تھا پہلے پوچھتے، جی کیا حکم ہے آقا؟ تم بنا پوچھے ہی پانی کا لوٹا اور خرمچی لے کر سلطان کے خیمے میں چلے گئے۔ ہو سکتا ہے سلطان کو کسی اور چیز کی طلب ہو۔ تو حسن کہنے لگا، ناظرین، یہ ایک ایسے مجاہد اسلام کی کہانی ہے جس نے سومناتھ کا مندر توڑا تھا۔ تفصیل جاننے کے لیے آپ سے التماس ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا، اور ہماری سپورٹ کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کی اس معلوماتی ویڈیو کی طرف۔ ناظرین، سومناتھ کا مندر اتنا بڑا تھا کہ ہندوستان کے سب راجے اس کے لیے جاگیریں وقف کرتے تھے، اپنی بیٹیوں کو خدمت کے لیے وقف کرتے، جو کہ ساری عمر کنواری رہتیں، اور انہیں دیو داسیاں کہا جاتا۔ ہر وقت 2000 براہمن پوجا پاٹ کرنے کے لیے حاضر ہوتے، اور 500 گانے بجانے والی خوبصورت عورتیں اور 300 قوال ملازم تھے۔ سومناتھ کے بت کی چھت 56 ستونوں پر قائم تھی۔ وہاں مصنوعی یا سورج کی روشنی کا بندوبست بالکل بھی نہیں تھا، بلکہ حال کے قندیلوں میں جڑے اعلیٰ درجے کے جواہرات روشنی مہیا کرتے تھے۔ اللہ کے دلاور سلطان محمود غزنوی بت شکن نے سونے اور چاندی کے چھوٹے چھوٹے بتوں کو روندنے کے بعد بادشاہ بت کے سامنے جا کھڑے ہوئے۔ یہ بت 6 فٹ زمین کے اندر اور 9 فٹ زمین سے باہر تھا۔ اسی دوران شہر کے معزز سمجھے جانے والے ہندوؤں نے منہ مانگی مال و دولت کی پیشکش کی کہ سومناتھ کے بادشاہ بت کو کچھ نہ کہیں۔ تو سلطان محمود غزنوی کے دیسی دانشوروں نے مشورہ دیا کہ پتھر کو توڑنے کا کیا فائدہ، جبکہ مال و دولت مسلمانوں کے کام آئے گا۔ یہی کنویں میں کتے والی سوچ ہمارے آج کل کے حکمرانوں کی ہے کہ جہاد میں کیا فائدہ ہے، ہم اپنی معیشت کو مضبوط کرتے ہیں۔ سلطان محمود غزنوی نے دیسی دانشوروں کی بات سن کر کہا کہ اگر میں نے تمہاری بات مان لی تو دنیا اور تاریخ مجھے بت فروش کہے گی، جبکہ میری چاہت یہ ہے کہ دنیا و آخرت میں مجھے محمود بت شکن کے نام سے پکارا جائے۔ یہ کہتے ہی محمود بت شکن کی توحیدی غیرت جوش میں آئی اور ہاتھ میں پکڑا ہوا گر سومناتھ کے دے مارا۔ اس کا منہ ٹوٹ کر دور جا گرا۔ پھر سلطان کے حکم پہ اس کے 2 ٹکڑے کیے گئے تو اس کے پیٹ سے اس قدر بیش بہا قیمتی ہیرے جواہرات اور موتی نکلے کہ جو ہندو معززین اور راجوں کی پیش کردہ رقم سے 100 گنا زیادہ تھی۔ محمود غزنوی نے وہ بت توڑا جو فتح مکہ سے 1 رات قبل بنو امیہ کے سردار نے کعبہ سے ٹرانسفر کروایا تھا کہ اسے سنبھال کے رکھنا، ہم لینے آئیں گے۔ وہ تو نہ آ سکے، لیکن بنو ہاشم سے محمود غزنوی ضرور پہنچ گیا توڑنے۔ اس لیے کافر مورخین سلطان کو ڈاکو کہتے ہیں، جبکہ اسلام اسے مال غنیمت کہتا ہے۔ یاد رکھیں، غیرت مند مسلمان بت شکن ہے، بت فروش نہیں۔ بت شکن سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ وہ ہستی ہے جب ظاہر شاہ کی حکومت میں 1974 کو زلزلہ آیا، محمود غزنوی کی قبر پھٹ گئی۔ منتظمین نے قبر کو ٹھیک کرنے کے لیے پوری قبر کھول دی۔ اس کو مرے ہوئے 1000 سال ہو گئے تھے۔ ان کی قبر میں عجیب منظر تھا، اس کا کفن تک میلا نہیں ہوا تھا۔ 1000 سال بعد بھی اس کا کفن ویسے کا ویسا ہی تھا۔ اس کا ہاتھ سینے پر تھا اور کفن سینے سے کھلا ہوا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے اسے آج ہی کوئی قبر میں اتار کر گیا ہے۔ اس کے ہاتھ کو ہاتھ لگایا گیا تو وہ نرم و نازک تھا۔ ساری دنیا میں اس بات کی خبر پھیل گئی۔ اللہ کے دین، ملک و ملت کی حفاظت کرنے والوں کو اللہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بلند مقام عطا کرتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل نیک کرنے کی توفیق دے، آمین۔
ایک بار حضرت سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایران کا بادشاہ اپنے سفیر کے ساتھ ملاقات کے لیے آیا ہوا تھا۔ دن رات سلطنت کے امور پر تبادلہ خیال میں گزر گیا۔ رات کے کھانے کے بعد ایرانی بادشاہ اور سفیر کو مہمان خانے میں آرام کرنے کی غرض سے بھیج دیا گیا۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ خود بھی مہمان خانہ میں ہی ایک الگ خیمہ نما کمرے میں ٹھہرے تاکہ مہمانداری میں کوئی کمی نہ رہ جائے۔ تقریباً نصف رات کے بعد سلطان نے اپنے خیمہ کے باہر کھڑے غلام کو آواز دی، حسن! اس نے پانی کا لوٹا اور خرمچی اٹھائی اور خیمہ میں داخل ہو گیا۔ ایرانی بادشاہ بڑی حیرت سے اپنے خیمے کے پردے سے یہ منظر دیکھ رہا تھا اور ساتھ ہی ساتھ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے غلام حسن کا باہر آنے کا منتظر بھی تھا، جیسے کوئی سوال اس کو بے چین کیے ہوئے تھا۔ جیسے ہی حسن سلطان کے خیمہ سے باہر نکلا، ایرانی بادشاہ نے اسے بلایا اور پوچھا، جب سلطان نے تمہیں آواز دی حسن تو تمہارا حق تھا پہلے پوچھتے، جی کیا حکم ہے آقا؟ تم بنا پوچھے ہی پانی کا لوٹا اور خرمچی لے کر سلطان کے خیمے میں چلے گئے۔ ہو سکتا ہے سلطان کو کسی اور چیز کی طلب ہو۔ حسن مسکرایا اور ایرانی بادشاہ کو جواب دیتے ہوئے بولا، حضور، میرا مکمل نام محمد حسن ہے اور میرا سلطان ہمیشہ باوضو رہتا ہے، اور جب اس کا وضو نہ ہو تب بھی وہ مجھے حسن کہہ کر پکارتا ہے، اور میں سمجھ جاتا ہوں اب سلطان کو وضو کی حاجت ہے، جو انہوں نے اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زبان سے ادا نہیں کیا۔ آج تک میرے سلطان نے بغیر وضو کے مجھے محمد حسن کہہ کر نہیں پکارا۔ اللہ اکبر! یہ تھے وہ ہمارے اسلامی تاریخ کے ہیروز جن کے دلوں میں عشق مصطفیٰ کا ٹھاٹھے مارتا سمندر تھا، اور کافر مشرک ان کا نام سن کر کانپتے تھے۔ جب تک مسلمان بادشاہوں کے ہاتھوں میں قرآن و حدیث اور صوفیاء کا دامن تھا، تب ہی ان کا غلبہ بھی تھا۔ ناظرین، امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ آپ سے التماس ہے کہ ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے، اور ہمارے اس اسلامی و معلوماتی چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے۔ ساتھ ہی لگے بیل کی گھنٹی کو بھی پریس کر لیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ مجھے دیجئے اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر رہے۔ آمین۔